السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کافی عرصہ بعد آپ کے ساتھ بات کرنے کا موقع ملا، اور یہ ٹاپک چونکہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس لیے اس کے اوپر ایک میسج ریکارڈ کرنا ضروری سمجھا۔ پچھلے دنوں جمعہ کے دن 20 مئی 2022 کو آسٹریا کے اندر ایک ایونٹ منعقد ہوا جو کہ ہر 2 سال بعد ہوتا ہے یا 2 سال میں ایک دفعہ ہوتا ہے، جس کو کہتے ہیں لانگ نائٹ آف ریسرچ۔ اس کے اندر تمام جو ریسرچ سینٹرز ہوتے ہیں یا یونیورسٹیز ہوتی ہیں یا انسٹیٹیوٹس ہوتے ہیں، یہ اپنے ریسرچ لیبارٹریز کے جو آئیڈیاز ہوتے ہیں، جو انوویشن ہوتی ہے یا جو سائنس ہوتی ہے، اس کو اوپن کر دیتے ہیں اور لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ آئیں اور دیکھیں، سائنسی ایکٹیویٹیز کو دیکھیں، اور بچوں کو بھی وہ لاتے ہیں۔ اور میرے لیے یہ ایک پہلا تجربہ تھا یہاں پر اس میں پارٹیسپیٹ کرنے کا، اور اپنا ہم نے ایک بوتھ بھی لگایا، ایک سائنس ایگزیبیشن ٹائپ کا۔ تو اس کے اندر ایک چیز جو بہت امپورٹنٹ تھی کہ اس میں کسی عمر کی کوئی کنسٹرینٹ نہیں تھی، بوڑھے بھی تھے، جوان بھی تھے، بچے بھی تھے، اور ایسے بھی ہم نے دیکھا کہ ایک بہت چھوٹا 10 سال کا 12 سال کا بچہ اپنے دادا کے ساتھ یا اپنی دادی کے ساتھ اس ایونٹ کے اندر وزٹ کرنے کے لیے شریک ہوا، اور یہ ایک بہت فن ایونٹ تھا۔ میرا ایک پہلا تجربہ تھا یہاں پر، لیکن یہ اس کے اندر کئی ساری چیزیں تھیں جو نوٹ کرنے کی تھی ہم جیسے کنٹریز کے لیے، یا ایسے لوگ جو ہمارے جیسے بیک گراؤنڈ کے ساتھ ان کنٹریز کے اندر آتے ہیں۔ وہ یہ تھی کہ یہ لوگ اپنے نوجوانوں کے اندر یا چھوٹے بچوں کے اندر ایک سائنسی تشنگی کو ابھارتے ہیں، ان کے اندر جو کویسچن آسکنگ یا سوال پوچھنے کی جو ایبیلٹی ہے اس کو ٹریگر کرتے ہیں، تاکہ بچے چھوٹی عمر سے سوال کرنا شروع کریں اور وہ بڑے ہو کر ایک بڑے سائنسدان بن جاتے ہیں۔ پھر آپ کے سامنے انہی جرمن سپیکنگ کنٹریز کی اگر ہم مثال لیں، آسٹریا جرمنی کی لیں، باقی دنیا کو چھوڑ کے ان کنٹریز نے بہت بڑے بڑے سائنسدان پیدا کیے ہیں، بولٹزمین، شروڈنگر، ہائزنبرگ، آئنسٹائن، اور اس طرح کے بہت سارے نام ہر فیلڈ کے اندر۔ تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ سائنس پروموشن کے اوپر بڑا کام کرتے ہیں اور اس کو بڑا ٹائم دیتے ہیں۔ یہ جو ایونٹ ہوتا ہے ڈیفینیٹلی اس کے اوپر بڑا خرچہ بھی ہوتا ہے، بڑی ارینجمنٹس کرنی پڑتی ہے، بڑی انرجی درکار ہوتی ہے، کیونکہ میرا جو پرسنل ایکسپیرینس رہا کہ 4 بجے سے ہمارا سیشن شروع ہوا تھا، یہ 11 بجے تک اس کی آفیشیل ٹائمنگ تھی، لیکن 12 بجے تک یہ چلا، بچے آئے، ان کو ہم نے بڑے چھوٹے چھوٹے سے تجربے دکھائے، ان کو ڈیمانسٹریٹ کیا ان کے سامنے، اور وہ بچے اس کے اندر سوالات پوچھنے لگے۔ اور میرے لیے بڑی حیرت کی بات تھی کہ بڑی چھوٹی عمر کے بچے جو ابھی جسٹ اسکول کے اندر انٹر ہوئے ہوں اور جنہوں نے ابھی جنرل سائنس کے کورسز لینے شروع کیے ہوں، انہوں نے بڑے دلچسپ سوالات پوچھے اور بڑے انٹرسٹنگ کہ اگر مطلب اس ایکسپیریمنٹ کے اندر اگر یہ فلانی چیز ہو رہی ہے تو کیوں ہو رہی ہے، اگر اس کے اندر میں یہ فلانی چیز تبدیل کر دوں یا چینج کر دوں تو اس سے کیا ہوگا۔ تو عام طور پر اس طرح کے جو سوالات ہوتے ہیں وہ اسکول لیول کے اسٹوڈنٹ سے بندہ ایکسپیکٹ نہیں کرتا، اور وہ بھی خاص طور پر سائنس کے اندر، کیونکہ سائنس کو ہمارے ہاں بڑا ایک ٹف اور مشکل سبجیکٹ مانا جاتا ہے، لیکن یہ مشکل ہے نہیں۔ جو مجھے یہاں پر محسوس ہوا کہ اچھی سائنس کے لیے بچوں کے اندر بڑی چھوٹی عمر سے ان چیزوں کو انکلکیٹ کرنا، ان کے اندر سوال کو ابھارنا، ان کے اندر تجسس کے مادے کو جو ہے ابھارنا اور اس کو الائیو کرنا، یہ بہت ضروری ہوتا ہے کسی معاشرے کے اندر سائنس کو عام کرنے کے لیے۔ اب اس کے اندر دونوں کا بڑا اچھا رول رہا، میرے اپنے مشاہدے کے مطابق کہ ادارے نے اس کے اوپر بڑا خرچہ کر کے ساری ارینجمنٹس کی، ایونٹ ارینج کیا، ہم نے ان کو جو بھی ریکویسٹ کیا ادارے کو کہ ہمیں فلانا اکوپمنٹ چاہیے، ہمیں یہ چیزیں چاہیے بوتھ لگانے کے لیے، ڈیمانسٹریشن کے لیے، انہوں نے وہ ساری چیزیں ہمیں پرووائڈ کی ودن دی ٹائم فریم، اور اس میں چیز کی جتنی بھی قیمت تھی انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی، اور انہوں نے وہ ساری چیزیں ہمیں ان ٹائم پرووائڈ کی۔ اور یہ تو انسٹیٹیوٹ کی طرف سے رول تھا جو انسٹیٹیوٹ نے بڑے اچھے طریقے سے پلے کیا، انہوں نے اس کی بڑی ایڈورٹائزمنٹ کی، اس کے لیے ساری ارینجمنٹس کی، اس کے لیے مین پاور جو سائنٹسٹ ہیں کام کرنے کے، ان کو اس کے لیے انکریج کیا اور ان کو انسینٹیوز اس کی بنیاد پہ دیے۔ لیکن پھر سوسائٹی کی جو ذمہ داری تھی کہ اب انسٹیٹیوٹ نے اور گورنمنٹ نے چونکہ اتنا خرچہ کیا ہے، ایونٹ ارینج کیا ہے، تو پھر پبلک کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے، عام لوگوں کی، عام شہریوں کی، کہ وہ جائے اور ان ایونٹس کو کامیاب بنائے۔ ان ایونٹس کو پھر ان ایونٹس میں گئے، وہ اپنے بچوں کو بھی لائے، جس طرح میں نے شروع میں ذکر کیا کہ ہر ایج گروپ کے لوگ آئے، بوڑھے جو ہے وہ بچوں سے زیادہ انٹرسٹڈ دکھائی دیے سوالات کے اندر اور ان چیزوں کو سمجھنے کے اندر، بچے جو ہے وہ بوڑھوں سے زیادہ جوش و جذبے کے ساتھ شریک ہوئے اس کے اندر۔ تو
اسی چیز کے ذریعے سے، اور پھر ایک اور چیز کہ اس میں میڈیا کی، ہمارے انسٹیٹیوٹ کے علاوہ جو ملک کا جو مین اسٹریم میڈیا ہے وہ بھی ادھر پہنچا ہوا تھا، انہوں نے بھی فل کوریج کی. جو وائس چانسلر تھے یہاں کے وہ بھی ایونٹ میں آئے، سب کو باری باری ملے، ان سے سوالات پوچھے، ان کے ساتھ کنورسیشن کی، پھر لوگوں کو بڑے اچھے طریقے سے ٹریٹ کیا گیا. تو ایک نیشنل لیول کی چیز، یہ صرف ہمارے انسٹیٹیوٹ کی میں آپ کو تجربات بیان کر رہا ہوں، اور یہ ایونٹ پورے آسٹریا میں، بلکہ میں پڑھ رہا تھا کہ یہ پورے جرمن سپیکنگ ورلڈ کے اندر ہوا، اور اس کے اندر ایک پبلک پرسیپشن بنائی گئی، اس چیز کو بڑا پھیلایا گیا، عوام کے درمیان سائنسی شعور کو اجاگر کیا گیا، سائنس کے بارے میں بات کی گئی، لوگوں کو سوچنے پہ مجبور کیا گیا. مجھے یہ محسوس ہوا کہ ہماری سوسائٹیز اور ان سوسائٹیز کے اندر بنیادی فرق یہ ہے کہ یہاں پر عمومی شعور کو اجاگر کرنے کے لیے، سائنسی سوچ کو پھیلانے کے لیے کیونکہ سائنس جو ہے یہ صرف مضامین کا نام نہیں ہے، سائنس صرف فزکس، کیمسٹری، کمپیوٹر سائنس، بایولوجی، میتھمیٹکس کا نام نہیں ہے. سائنس ایک تھنکنگ پروسیس کا نام ہے، سائنس ایک سوچنے کے انداز کا نام ہے، جس کے اندر سوال کرنے کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے، اس کو ابھارا جاتا ہے، لوگوں کو سوال کرنے کے اوپر مجبور کیا جاتا ہے. اور پھر اس ایونٹ کے اندر جن لوگوں کو ایک خاص یونیفارم ہم سب کو دیا گیا، جن لوگوں نے بوت لگائی ہوئی تھی اور ان کو شرٹس دیے گئے، اور شرٹس کے اوپر مختلف مشہور سائنسدانوں کے کوٹس جو ہے وہ لکھے ہوئے تھے. اب مجھے جو شرٹ دیا گیا تھا اس ایونٹ کے لیے، اس کے اوپر آئنسٹائن بھی آپ کے علم میں ہے کہ ایک جرمن سائنسدان ہے، کہ آپ، یہ بہت اہم ہے کہ آپ کبھی بھی سوال پوچھنا نہ چھوڑیں، سوال پوچھا کریں، اور اسی کے ذریعے سے انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوتی ہے، اسی کے ذریعے سے چیزیں کلیئر ہوتی ہیں. تو وہ بھی، اس کے ذریعے بھی ایک میسج دیا گیا، ڈیمانسٹریشنز کے ذریعے بھی ایک میسج دیا گیا، میڈیا کے اندر اس کو ایک فل کوریج کے اندر بھی ایک میسج دیا گیا، اور بڑی بڑی پرسنالٹیز نے اس کے اندر شرکت کر کے اس کی اہمیت کو اور اجاگر کیا. کیونکہ ظاہری بات ہے، لوگ بڑی بڑی پرسنالٹیز اور سیلیبریٹیز کو فالو کرتے ہیں، اور پھر جب وہ سیلیبریٹیز اس چیز کو ابھارتے ہیں، اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، تو لوگ بھی اس کے اندر انٹرسٹ لیتے ہیں. ہمارے ہاں جو چیز لیک کر دی ہے، جو مجھے محسوس ہوتا ہے، جس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے ہمارے عوام کے لیول پہ، یہ ہے کہ ہم ان ایونٹس میں جائیں، اپنے بچوں کو ان ایونٹس کے اندر لے جائیں، اور ان کو سوال کرنے کے اوپر ابھاریں. ان کو سوال کے اوپر ڈانٹیں نہیں کہ یہ سوال کرنے کا نہیں، کیا بیتو کی سوال پوچھا ہے. اس دنیا کے اندر سوال کے اوپر کوئی قدغن نہیں ہے، آپ کسی بھی قسم کا کوئی بھی سوال پوچھ سکتے ہیں. اس وجہ سے، یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ اپنے آئیڈیاز کے اندر، اپنی آئیڈیالوجی کے اندر بہت کلیئر ہیں، بہت کرسٹل کلیئر ہیں یہ لوگ. کیونکہ یہ جب سوال پوچھتے ہیں، ان کو اس کا جواب ملتا ہے، اور جو جواب ان کو سمجھ آ جاتا ہے، تو وہ چیز ان کو کلیریفائی ہو جاتی ہے. یہ اور عوام کے رول سے ہٹ کر جو حکمرانوں کا رول ہے کہ انہوں نے ان کو سائنس کے پروموشن کے لیے اور سائنس کی ترقی کے لیے کسی بھی چیز کی ہرڈل کریٹ کرنے کے اندر گورنمنٹ نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ ان ہرڈلز کو ریموو کیا جائے، چاہے وہ فائنانشل ہو، چاہے وہ میٹیریلز کے حوالے سے ہو، چیزیں مہیا کرنے کے حوالے سے ہو. تو گورنمنٹ نے ان چیزوں کو اوورکم کیا ہے. تیسرا رول جو آج کل کی دنیا میں، آج کل کے دور میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، وہ میڈیا کا رول ہے. سوشل میڈیا انفلوئنشل ہے، لیکن اس کے بعد جو مین اسٹریم میڈیا ہے، جو پرنٹ میڈیا ہے، وہ بھی اپنی جگہ اہمیت رکھتا ہے. میں نے جو ڈفرینس فیل کیا کہ ہمارے ہاں جس طرح لوگوں کو پولیٹیکل سچویشن کی بہت زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے اور فکر ہوتی ہے، اور ہر بندہ سوشل میڈیا کے اوپر اس کے بارے میں بات کرتا ہے، تو وہ سوشل میڈیا کی کچھ انفارمیشن ہوتی ہے، کچھ انفارمیشن ان کے پاس مین اسٹریم میڈیا سے آتی ہے. ہمارا میڈیا ان چیزوں کو اتنا اپریشیٹ شاید نہیں کرتا، اس کو اتنا ابھارتا نہیں ہے جس طرح ہم دوسرے ایونٹس کو ابھارتے ہیں. اس کی کئی ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، جو خود ایک بہت بڑا موضوع ہے اس حوالے سے، اور اس کے اوپر الگ بات ہو سکتی ہے. لیکن یہ جو تین ٹرایا ہیں، پولیٹیکل یا گورنمنٹ اس کو سپورٹ کرنے کے لیے، میڈیا کا اس کو پروجیکشن دینے کے لیے، اور تھرڈ جو عوام ہے کہ عوامی ایونٹس میں جائیں. مین اسٹریم میڈیا کے جو چینلز تھے وہ بھی آئے تھے اس کو کوریج دینے کے لیے. اس کے علاوہ انہوں نے اس ایونٹ سے پہلے اس کو اچھا خاصا ابھارا ہے، اس کو انسٹاگرام کے اوپر، فیس بک کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر کیمپین چلائی ہے، اور اس کو لوگوں کو اس کی طرف دعوت دی ہے کہ آپ آئیں اور ان ایونٹس کے اندر شرکت کریں. یہ ایونٹ تو 2 سال میں ایک دفعہ ہوتا ہے. اب 25 جون کو ادھر ایک اور ایونٹ ہونے والا ہے سائنس کے حوالے سے، اس کو اوپن کیمپس کہتے ہیں. اوپن کیمپس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ لیبارٹریز کے اندر جو بھی ریسرچ ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ اس کو اوپن کر دیتے ہیں پبلک کے لیے. پبلک آتی ہے اور وہ اس کے اندر رجسٹریشن کرتی ہے، اور پھر وہ جا کے لیبارٹریز کے اندر وزٹ کرتی ہے کہ یہ سائنسدان کر کیا رہے ہیں، یہ کیا ریسرچ کر رہے ہیں. تو اس کے لیے بھی ان لوگوں نے ابھی سے ایڈورٹائزمنٹ شروع کر دی ہے، اس کی کیمپین چلا رہے ہیں تاکہ لوگوں کو اس طرف راغب کریں اور لوگ ان ایونٹس کے اندر شرکت کریں. تو ایسا نہیں ہے کہ پاکستان میں اس حوالے سے کام نہیں ہو رہا، پاکستان میں بھی ایفرٹس چل رہی ہیں. اگر میں آپ کو مثال دوں، ڈاکٹر صبیح انور صاحب کی جو لمز لاہور کے اندر
پروفیسر ہیں، آکسفورڈ یونیورسٹی کے گریجویٹ ہیں، اور وہ اسی قسم کی ایک سوسائٹی چلا رہے ہیں سائنس پروموشن کی اور لوگوں کو سائنس کی طرف راغب کرنے کی. خوارزمی سائنس سوسائٹی کے نام سے وہ ایک سوسائٹی چلا رہے ہیں، اور وہ ہر سال لاہور سائنس میلہ منعقد کرتے ہیں، اور وہ اپنی پوری ایفرٹ اس کے اندر لگاتے ہیں. اور انہوں نے ایک ٹیم بنائی ہے، اور وہ ٹیم ان کے ساتھ مل کر یہ ایونٹس ارینج کرتی ہیں. وہ دور دراز علاقوں میں جا کے اپنے ساتھ سائنسی ایکوپمنٹس یا ٹولز لے کر جاتے ہیں، اور لوگوں کو اس سے سائنس کے اندر جو فن ہے جو وہ لوگوں کو دکھاتے ہیں تاکہ لوگ سائنس کے طرف راغب ہوں. لیکن ظاہری بات ہے وہ اپنی پرسنل کیپیسٹی کے اندر کر رہے ہیں، جو ان کے ساتھ قریبی لوگ ہیں وہ ان کے ساتھ اس کے اندر مدد کر رہے ہیں، لیکن گورنمنٹ لیول پر ان کو اتنی پروجیکشن نہیں مل رہی، یا اس طرح کی اور قسم کی جو سوسائٹیز چل رہی ہیں ان کو بھی اس طرح کی کوئی، جیسے براک سائنسی سوسائٹی ہو گئی، باقی ہو گئی، ان کو اس طرح کی گورنمنٹ کی جو سرپرستی ہے وہ ان کو اس طرح سے حاصل نہیں ہے، ان کے پاس فنڈز بھی اس طرح سے نہیں ہیں جس طرح ہونے چاہیے. تو یہ ایک بڑا فرق ہے ان ممالک کا اور ہمارے ہاں، کہ ہمارے ہاں عوام کا رول یہ ہے کہ وہ اس طرح کا جو لاہور سائنس میلہ ہو گیا یا اس طرح کے جو دوسری ایونٹس جو ڈاکٹر سبیح انور صاحب کرا رہے ہیں، لوگ ان ایونٹس کے اندر جائیں اور اپنے بچوں کو بھی لے جائیں. اور گورنمنٹ کا رول یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے ان ایونٹس کو سپورٹ کرے، اور ان کو تمام جو میٹیریلز ہیں یا جو فائنانشیل مدد ہے وہ ان کو پرووائڈ کریں تاکہ ان کو اس کے اندر کوئی چیلنجز نہ آئیں. اور پھر اس کے اندر میڈیا کا رول ہے کہ میں نے کبھی لاہور سائنس میلہ کے حوالے سے یا جو بھی ایونٹس خوارزمی سائنس سوسائٹی کے انڈر ہوتی ہیں ان کی میں نے کبھی مین اسٹریم میڈیا کے اوپر ایز سچ پروجیکشن نہیں دیکھی، جس طرح ہم کسی ٹاک شوز کی، کسی PSL کی جو کرکٹ لیگ ہوتی ہے یا جو کوئی ڈرامہ چل رہا ہوتا ہے، ان چیزوں کی کوریج نہیں دیکھی کہ کسی سائنسی موضوع کے اوپر کوئی پروگرام ہوتا ہو. پرانے دور کے اندر کوئی پروگرام چلتے تھے، ڈاکٹر پرویز ہود بھائی صاحب ایک پروگرام کرتے تھے ٹی وی کے اوپر، پرانے دور کی بات ہے، لیکن وہ چیزیں اب ٹی وی سے یا مین اسٹریم میڈیا سے ناپید ہوتی جا رہی ہیں. اور سوشل میڈیا کے اندر سب اپنے اپنے طور پر ایفرٹس کر رہے ہیں کہ سائنسی سوچ کو ابھارنے کے لیے، سائنس کی پروموشن کے لیے لوگ کام کر رہے ہیں. لیکن ظاہری بات ہے کہ جب یہ تینوں ٹرایا آپس میں مل کے کام نہیں کریں گے، جس کا میں نے ذکر کیا، عوام، میڈیا اور گورنمنٹ، اگر یہ تینوں مل کے کام نہیں کریں گے تو اس کے نیشنل لیول پہ یا بڑی سطح پر ایسے کوئی اثرات فوراً سے مرتب نہیں ہوں گے. تو ہمیں یہ جو پروسیس ہے سائنسی سوچ کو ابھارنے کا، اس کو ہمیں ابھی سے اس کے اوپر کام کرنا شروع کرنا ہوگا. اور تینوں کا اپنا اپنا رول بڑا ڈیفائنڈ ہے، اور صرف اس رول کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. رول بھی ڈیفائنڈ ہیں اور پتہ بھی ہیں چیزیں، کام کیسے کرنا ہے، ہمارے سامنے ماڈلز بھی موجود ہیں. جو بھی انقلاب ہوتا ہے یا جو بھی تبدیلی ہوتی ہے وہ کوئی راتوں رات نہیں آتی، وہ ایسے نہیں آتی کہ ہم کسی ایک ایونٹ میں جا کے تو کوئی تبدیلی لا سکیں گے. یہ ایک پورے پروسیس کا نام ہے. ہمیں پتہ ہے کہ سن 1500 سے لے کے سن 1700 تک ایک سائنسی تحریک چلی، پھر سائنسی سوچ پیدا ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے ہمارے سامنے یہ موجودہ یورپ جو ہے وہ ہماری شکل میں موجود ہے، جہاں پر بڑے بڑے سائنسدان پیدا ہوئے. تو یہ دہائیوں کا، یہ صدیوں کا کام ہے، لیکن اس کے اوپر کام کرنے کا جو آغاز ہے وہ فوراً کرنا چاہیے، تاکہ ہمیں 50 سال یا 60 سال یا 100 سال کے اندر، اگلی جنریشن کے اندر یہ چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملیں. اور پھر ہم بھی، ہمارے معاشرے بھی، ظاہری بات ہے کہ جب سائنسی ترقی ہوتی ہے تو دنیا کو آپ ایک قسم کا مسخر کر لیتے ہیں. ظاہری بات ہے اب ایک ایسا ایونٹ ہو رہا ہے کہ جو سمجھ میں نہیں آ رہا، لوگ اس کو جادو کہتے ہیں، لیکن یہ جادو نہیں ہوتا، یہ بیسیکلی سائنس کی ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. اسی ایونٹ کے اندر جس کا میں نے ذکر کیا، اس کے اندر ہمارے ایک جو گروپ فیلو تھے، ساتھی سائنسدان تھے، ان کے شرٹس کے اوپر پیچھے لکھا ہوا تھا کہ اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے یا آپ کے پاس معلومات نہیں ہے، اگر آپ نہیں جانتے تو آپ ہر اس بات کے اوپر یقین رکھ لیتے ہیں جس کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی. تو اس لیے یہ چیز ضروری ہے کہ سوچنے وچارنے کے اوپر ہم لوگوں کو انکریج کریں، اور پھر ہمارے سامنے اس کے اثرات آہستہ آہستہ سے آئیں گے، اور پھر ہم دنیا کو مسخر کرنے اور دنیا کو اپنے طور پر چلانے کے اہل ہو جائیں گے. یہی ایک واحد راستہ ہے، اور کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے کسی انقلاب کا، اور کوئی راتوں رات تبدیلی کا یا 5-10 سال کے پروسیس کا یہ جو ہے یہ پروسیس نہیں ہے. یہ ایک لانگ ٹرم پروسیس ہے، لیکن اس کے اوپر کام کرنے کی فوراً ضرورت ہے، اور اس پیغام کو پھیلانے کی ضرورت ہے.